بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کا آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے پر حروف۔ اور یہ پر حروف کیا ہوتے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، اور یہ کتنے حروف ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں۔ پر پڑھے جانے کا کیا مطلب ہے، موٹے حروف، موٹا کیسے موٹا پڑھا جاتا ہے، مطلب کیا ہے معنی اس کا، اور یہ کتنے حرف ہیں، اور یہ منہ کے کس کس حصے سے پڑھے جاتے ہیں، یعنی ان کے مخرج کیا ہیں، مخارج کیا ہیں۔ تو ہم پہلے تو ان تمام حروف کو دیکھیں گے کون سے حروف ہیں، پھر ان کا ایک ایک جو مخرج ہے اس کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد ان تمام حروف کے جو مخارج ہیں ان میں جو فرق ہے وہ بھی ہم آخر میں پڑھیں گے۔ پر پڑھے جانے والے حروف، سب سے پہلے پر پڑھے جانے والے حروف، اور ان کو موٹا حروف بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آواز جو ہوتی ہے وہ موٹی ہوتی ہے، آواز، باری آواز، ٹھیک ہے۔ تو باری آواز سے پڑھے جانے والے جو حرف ہیں، ایک ہوتی ہے باریک آواز، ایک ہوتی ہے باری آواز۔ تو اس کو موٹے حروف یا پھر پر پڑھے جانے والے حروف کہا جاتا ہے، اور یہ 7 حروف ہیں۔ اس میں صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا اور کاف ہیں۔ تو یہ جو 7 حروف ہیں ان کو چھوٹا کر کے ملا کے لکھا جائے تو اس کو یاد رکھنے کے لیے ملا کے لکھا جاتا ہے، تو یہ لفظ بنتا ہے خصا ذیقتن کیز۔ تو یہ اس لیے کہ ان کو ایک یاد کرنے کے لیے بس ان کو ملا کے لکھ کے یہ لفظ بنایا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم خا اور غین کو دیکھیں گے۔ اب یہاں پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہے خا۔ خا میں آپ کی یہ جو زبان کی نوک ہے وہ کہاں پہ جا کے ٹچ ہو رہی ہے، اور جب اس کی آواز نکلتی ہے تو آپ کی وائبریشن کہاں پہ ہوتی ہے، یعنی گلے میں، یہ جہاں سے منہ کی طرف سے جو گلا شروع ہو رہا ہے وہاں پہ جا کے اس کے گلے میں ہلکی سی خراش ہوتی ہے، وائبریشن ہوتی ہے۔ منہ آپ کا بند نہیں ہوتا، تھوڑا سا کھلا ہوا ہوتا ہے، اونٹوں میں فرق تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، اور جو زبان کی نوک ہے وہ آپ کی سامنے والے جو دانت ہیں ان کی جڑوں میں لگ رہی ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں، اور یہ جو زبان ہے یہ جہاں سے زبان شروع ہو رہی ہے، یہ دیکھیں یہاں سے زبان کو اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ گلے کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ نہیں کر رہی ہوتی، لیکن بالکل اوپر کو گئی ہوئی ہوتی ہے، قریب گئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہاں سے زبان کو اٹھانا، آپ یہ سوچیں گے کہ کیسے اٹھائی جاتی ہے، تو یہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ جب آپ باری آواز نکالتے ہیں، آپ نے خوب باری سی آواز ہوا بھر کے منہ میں نکالنی ہے، تو یہ زبان خود بخود زبان کی یہ شیپ بن جاتی ہے۔ خا، خا، اب دیکھیں اگر ہم اس کو باریک پڑھیں تو پڑھیں گے خا، اور اگر ہم اس کو موٹا پڑھیں، حروف کو باری آواز نکالیں تو پڑھیں گے خا۔ تو خواہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ اس پہ غور کریں تو آپ کی یہاں پہ جا کے وائبریشن ہوتی ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں، جیسے اخ، 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 خلفہم۔ اسی طرح غین ہے، اور غین کا بھی وہی مخرج ہے، جو خا کا مخرج ہے وہی غین کا مخرج ہے، زبان کی وہی شیپ ہے، اور اس کی وائبریشن وہیں پہ ہو رہی ہے گلے کے شروع میں، اور بالکل پورا وہی مخرج ہے اس کا۔ تو اس کی بھی ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں ایک دو الفاظ سے۔ اخ، اخ، اخ۔ اگر ہم اس کو باریک پڑھیں تو ہوگا اخ، اور اگر موٹا پڑھیں یعنی باری آواز نکالیں تو ہوگا اخ، 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 غیبن۔ اگلے حرف پہ چلتے ہیں، صاد۔ اب صاد جو ہے اس کی جو زبان کی شیپ ہے اور منہ کے جس حصے سے بول رہے ہیں، آپ دیکھیں زبان کی جو نوک ہے وہ سامنے کے نیچے والے جو دانت ہیں، سامنے کے 2 دانت نیچے والے جو ہیں ان کی یہ جو جڑ ہے وہاں پہ جا کے اس کی زبان کی نوک ٹچ ہو رہی ہے، اور یہاں سے یہ تھوڑی سی سیٹی کی آواز نکلتی ہے، س س، اس طرح کی تھوڑی سی اس کی آواز نکلتی ہے۔ سیٹی والے حروف بھی ان کو کہا جاتا ہے، سیٹی والے جو حروف ہیں اس میں بھی صاد آتا ہے۔ تو اس کو باریک اگر پڑھیں گے تو پڑھیں گے صاد، اور اگر موٹا پڑھیں گے تو باری آواز جب نکالیں گے تو آگا صاد، 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 اس، 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 صالحین، صالحین۔ اگلے حرف پہ چلتے ہیں، ضاد۔ یہ سب سے مشکل حرف سمجھا جاتا ہے تجوید میں، اور سب سے باری موٹی آواز اس کی ہوتی ہے۔
لیکن یہ مشکل نہیں ہے. دراصل زبان کی جو بتائی جاتی ہے نا کہ زبان کی آپ کی جو سائڈ ہے وہ ایک سائڈ پہ لگنی چاہیے اور داڑھوں کے ساتھ لگنی چاہیے. آپ کی آواز یہاں پہ زبان جو ہے وہ جڑ سے اوپر کو اٹھنی چاہیے. تو یہ سب سن کے ہمیں وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ زبان اور یہ جو منہ کا مخرج ہے یہ خود بخود بن جاتا ہے. بس آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیے جو نوک ہے زبان کی یہ آپ کی اوپر والے جو سامنے کے 2 دانت ہیں نا اوپر والے، ان کی جڑ کے ساتھ لگ رہی ہوتی ہے اور پیچھے سے زبان جڑ سے اس طرح اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے. لیکن یہ دیکھیں آواز کی وائبریشن یہاں پہ کیسے ہو رہی ہے. اور یہ جو زبان ہے یہ یہاں پہ اس پکچر میں دیکھیں کہ یا تو دائیں طرف والی زبان کی جو ایک سائڈ ہے اس کو کروٹ بھی کہا جاتا ہے اردو میں، ایک سائڈ ہم کہیں گے تاکہ آسانی سے سمجھ آئے، وہ یا تو اس طرف لگ رہی ہوتی ہے اس کی سائڈ یا پھر اس طرف، یعنی دونوں طرف نہیں، ایک سائڈ، چاہے وہ دائیں طرف لگ جائے یا بائیں طرف، اور یہ بھی خود بخود ہو جاتا ہے. بس آپ نے اس کو فل باری آواز جو ہے وہ آپ نے نکالنی ہے، واد واد واد. جب آپ باری آواز نکالیں گے اور اس کے بعد جب آپ چند بار پریکٹس کریں گے تو آپ کو خود بخود جب آپ فیل کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ ساری جو شرطیں ہیں اس کی وہ پوری ہو رہی ہیں. زبان کی سائڈ بھی لگ رہی ہے داڑھوں سے اور اس کی نوک بھی اوپر لگ رہی ہے اور یہاں سے بھی زبان جو ہے باری حروف میں زبان کی جڑ خود بخود اوپر کو اٹھ جاتی ہے، یہ اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے. اس کی چند الفاظ میں پریکٹس کرتے ہیں. آف ایف اوز والضالین والضالین. آگے چلتے ہیں. تو اب اس کو بھی اگر ہم اس کی باریک آواز نکالیں تو ہم بولیں گے تا، اور اگر موٹی آواز نکالیں، یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو فرق پتہ چلے. تو تا تو. تو یہ دیکھیں یہ جو زبان ہے آپ کی، اس کی نوک جو ہے وہ اوپر سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کی جڑ پہ لگ رہی ہے اور پیچھے سے زبان دیکھیں کتنی ساری جو ہے وہ اوپر کو اٹھی ہوئی ہے. سو تو تو. اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اوت ایت آت ایت اوت. من الشیطان من الشیطان. آگے چلتے ہیں. وا. اب ذا میں زبان کی جو نوک ہے اور تا میں جو تھی اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اب زبان کی جو نوک ہے آپ کی، یہ سامنے والے 2 جو دانت ہیں اوپر والے اور نیچے والے، ان کی اوپر والے جو دانت ہیں ان کی نوک کے ساتھ زبان کی نوک لگ رہی ہوتی ہے. یا سمجھیں کہ زبان کی جو نوک ہے وہ بالکل ایک باریک سے سوئی کی طرح باہر نکلتی ہے. جیسے سوئی ہوتی ہے نا، اتنی سی زبان کی نوک جو ہے وہ باہر نکل رہی ہوتی ہے دانتوں سے. تو آپ کا یہ لفظ آسانی سے ادا ہو جاتا ہے اور جڑ آپ کی خود بخود اوپر اٹھ جاتی ہے. بس آپ نے باری آواز، ہلکی آواز، باری آواز، وہ آپ نے نکالنے کی کوشش کرنی ہے. وا وا وا. جیسے ہم زا وا، اور از 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 از. ننور ننور. آگے چلتے ہیں. قاف. اب یہ جو قاف ہے اس کی جو آواز ہوتی ہے، یہ جو آپ کی زبان جہاں سے شروع ہوتی ہے اور زبان کے اوپر ایک چھوٹا سا گوشت کا جو لوتھڑا ہے وہ لٹک رہا ہوتا ہے، جس کو اردو میں کوا کہا جاتا ہے، اور انگلش میں میرے ذہن میں نہیں آ رہا کیا کہا جاتا ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ زبان جو ہے وہاں سے اوپر کو اٹھتی ہے اور وہاں سے اس حرف کی جو ہے آواز آتی ہے. یہاں پہ دیکھیں اس شیپ میں بھی زبان آپ کی جو بالکل ہے یہ کس شیپ میں گئی ہوئی ہے. یہاں پہ قاف قاف. جیسے آپ کوے کہتے ہیں قائیں قائیں قائیں، اگر آپ وہ آواز نکالیں گے کوے کی تو وہی آواز ہوگی جو قاف کی آواز نکلتی ہے. قاف قائیں قاف. آپ اس آواز کی تھوڑی سی وائبریشن دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کہاں سے آواز جو ہے وہیں سے نکلتی ہے. جیسے خا اور غین ہے لیکن یہ اس کے نیچے سے جا کے ذرا نکلتی. آق ایق اوق. قلیل قلیل. اب ہم دیکھتے ہیں ان تمام جو حروف ہیں ان میں تھوڑا تھوڑا سا فرق کیا ہے مخرج کا. اب دیکھیں یہ صاد ہے. صاد میں آپ یہاں پہ زبان کی جو شیپ ہے وہ دیکھیں اور وائبریشن دیکھیں. ضاد جو ہے اس میں زبان کی شیپ یہاں پر دیکھیں اور اس کی یہ وائبریشن دیکھیں، اور یہ طے کیا گیا ہے کہ کہاں سے اس کی آواز نکل رہی ہے.
تو اس کو بھی آپ دیکھیں، ان میں آپ فرق جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھیں گے، زبان کی نوک کہاں پہ جا کے ٹچ ہو رہی ہے اور زبان جو ہے اس کی شیپ کیا بنی ہوئی ہے، اور یہ باری آوازیں نکالنے سے خود بخود یہ شیپس جو ہیں وہ زبان کی بن جاتی ہیں۔ اسی طرح وا ہے، تو میں اور را میں فرق ہے، صاد اور ضاد، حالانکہ دونوں کی موٹی اور باری آواز ہے لیکن فرق ہے۔ تو اور را باری آواز سب کی ہے لیکن تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے۔ قاف میں دیکھیں زبان کی شیپ جو ہے وہ بالکل بدل جاتی ہے، آپ اس کی بڑی اچھی طرح سے قائیں 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 جو ہے اس کی آواز نکالیں گے تو آپ کے بالکل آپ کو قاف کی جو آواز ہے وہ نکالنی مشکل نہیں لگے گی۔ غین اور خا، ان کی شیپ جو ہے وہ ملتی جلتی ہے، ایک ہی مخرج ہے اور وہاں سے ان کی آواز نکلتی ہے، تو ان کی آپ پریکٹس کرنا ضروری ہے، پریکٹس کے بغیر یہ نہیں آتی۔ اور کیوں ضروری ہے اور ہم تجوید کیوں پڑھتے ہیں؟ جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں اتنی کر لیجیے۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اور عربی زبان کے جو رولز ہیں، جو اس کے قاعدے اور قانون ہیں پڑھنے کے، ان کو یہ نہیں کہ آپ تکلیف دے کے یا مار پیٹ کے، نہیں، جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہی بات ہے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو زیادہ اچھے طریقے سے نماز پڑھنے سے زیادہ سکون ملتا ہے اور ہمیں زیادہ خوشی ملتی ہے، اسی طرح ہم قرآن کو اس کی جو عربی زبان کے جو قواعد ہیں، جو ان کے قانون ہیں، ان کے مطابق جتنا پڑھیں گے اتنا ہمیں زیادہ سکون ملے گا اور وہ زیادہ اچھا، خود کو ہی آپ کو اچھا لگے گا، خود کو ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوگی۔ اور پھر یہ تقاضا بھی ہے قرآن کا کہ جو اس عربی کے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اس کے قاعدے اور قانون کے مطابق پڑھنا، تو جہاں تک ہو سکے اتنی کوشش آپ کو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔